اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ادیب ممتاز۔ ناظرین آج عید کا دوسرا روز ہے اور سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری جانب سے، میری جانب سے، ہمارے چینل کی جانب سے، ہمارے چینل کے CEO محمد نواز وسترو کی جانب سے عید کا دوسرا دن اور عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی کا ہر دن عید جیسا ہو اور آپ کی زندگی میں عید ہی کی طرح خوشیاں آتی رہیں۔ ناظرین آج جو عید کے دوسرے دن ہمارے ساتھ جو خصوصی مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں۔ حافظ محمد اکرم صاحب، یہ خطیب ہیں جامعہ مسجد غوثیہ میریہ اسلام آباد کے۔ ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ شکریہ حافظ صاحب، پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور عید الفطر کا آج دوسرا دن ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا تہوار ہوتا ہے عید کا دن۔ تو پہلا سوال جو یہ ہے، پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ماہ رمضان کے بعد عید الفطر یہ اللہ کا ایک بڑا تحفہ ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے بعد رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا تحفہ ہے۔ تو عید الفطر کی اسلام میں کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم گنتی پوری کرو اور بڑھائی بولو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ بھی ہے کہ ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، کلام پاک کی تلاوت کی۔ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے رمضان کا مہینہ پورا ہونے والا ہے، یعنی 29 یا 30 کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب گنتی جو ہے وہ پوری کر لو اور اس کے بعد جو ہے میری بڑھائی بیان کرو، اس لیے کہ اسی نے توفیق دی ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، اسی نے کرم فرمایا، اسی کے کرم سے تم نے ساری عبادات جو ہیں وہ کی ہیں اور اس پر میرا شکر بھی ادا کرو۔ اچھا حافظ صاحب، عید کی تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ عید کے جیسے قریب آتی ہے، لوگ خریداری کرتے ہیں، نئے کپڑے لیتے ہیں اور نئے جوتے لیتے ہیں، مرد، بچے، بوڑھے، بزرگ اور خواتین بھی عید کی تیاری کرتی ہیں۔ اور اسلام میں عید کی تیاریوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ عید پر تیار ہونا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ اسلام دیکھو ایک جامعہ ہے اور اسلام نے مسلمانوں کو عید پر خوشی منانے کے لیے جو ہے نئے کپڑے پہننا، کھانا کھانا اور نئے جو ہے وہ جوتے پہننا، مطلب ہے یہ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر تاکہ بندہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسے کرم ہوا تو یہ جو ہے رمضان شریف کے روزے گزارے اس نے، تو اب جو ہے وہ رمضان کی برکت سے اسے خوشی کا دن جو ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ اس خوشی کے دن جو ہے وہ نئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے اور نئے جو ہے وہ جوتے بھی پہن سکتا ہے، اپنا جو ہے بناؤ سنگار کر سکتا ہے، جس طرح مطلب ہے کہ ایک زینت جسے کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عید کے دن زینت کرو، ٹھیک ہے؟ تو زینت یہی ہے کہ اپنے اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے بندہ جو ہے وہ نئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، جوتے بھی پہن سکتا ہے اور عمدہ کھانے بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں، مساکین، ناداروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی ایسے ہی۔ اچھا حافظ صاحب، یکم شوال عید کا دن ہوتا ہے اور جس طرح آج کل ہم دیکھیں تو زمانہ کافی بدل گیا ہے۔ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ لوگ جلدی اٹھتے تھے، عید والے دن صبح سویرے نماز پڑھتے تھے، وہ قبرستان میں جاتے تھے اپنے پیاروں کے لیے، ان کی قبروں پر فاتح خوانی کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حافظ صاحب، زمانہ جیسی جیسی بدل رہا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہو گئیں، بہت ہی زیادہ ہم نے تبدیلی دیکھی زمانے میں، اور اب یہ ہے کہ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں
اور پورا دن پوری رات آخری رات وہ شاپنگ کرتے ہیں، چاہے چھوٹی عید ہو چاہے بڑی عید ہو وہ شاپنگ کرتے ہیں، لیکن عید کا دن وہ سوئے رہتے ہیں، دن تک وہ سوئے رہتے ہیں اور عید کی جو نماز ہے وہ نہیں پڑھتے۔ نمازی عید کا کتنا ثواب ہے، نمازی عید کے اسلام کے حوالے سے، اسلام میں اس کے نمازی عید کے کیا احکامات ہیں، اسلام کیا کہتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور نماز عید کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، لیکن عید کا جب دن آتا ہے تو شیطانوں کو رہائی مل جاتی ہے، شیطان رہا ہو جاتے ہیں اس قید سے۔ تو جو آپ نے فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سستی کرتا ہے، سوئے رہتا ہے، عید کے دن ہوتا ہے، حالانکہ پہلے بزرگ جو تھے وہ پہلے اٹھتے تھے اور قبرستان بھی جاتے تھے، عید کی تیاری بھی کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ پہلے تمہیں یعنی رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے، اس میں تم نے عبادات کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن جو ہے تمہیں شیطان ورگلائے اور تم جو ہے سستی کرو، یہ اپنی طرف سے سستی ہے، اس سستی کو دور کرنا چاہیے ہمیں۔ عید کا جیسے دن ہے، بلکہ رات جو ہے عید کی یہ بڑی ہی برکت والی ہے، اسے لیلۃ الجزا کہتے ہیں۔ رات کو صبح جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، بلکہ عید کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور نماز عید پڑھ کے پھر ہم قبرستان بھی جائیں اپنے اہل و عیال کے لیے، اگر کوئی ماں باپ فوت ہو گیا ان کی دعا کے لیے تو یہ جائز ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ میں تھوڑا سا اسی سوال کے ساتھ ہی تھوڑی سی چیز مزید ایڈ کروں گا کہ عید پر لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، قبرستان پر، اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر سے دعا کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ دیکھا گیا کہ اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو ہمارے گاؤں میں اس چیز کو تھوڑا سا وہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کے دن ان لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہیے جن کے کوئی پیارا جو ہے وہ فوت ہو گیا، ان کو پہلی عید آ گئی ہے، تو اس حوالے سے یہ عید کے دوسرا تیسرا دن کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ عید کے دن ان لوگوں کے گھر جانا چاہیے جن کی کوئی فوتگی پہلے ہوئی ہے اور ان کے جو بھی مرحوم ہیں ان کو پہلی عید ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اور ایسا بیان کریں تاکہ جو عوام کے اندر، ہمارے دیکھنے والوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ تمام دور ہو جائیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم عید پڑھ چکے ہوتے ہیں، عید پڑھ کے پھر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں دعا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں تاکہ خوشیاں بانٹیں۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ کوئی اگر فوت ہو گیا تو اس کے گھر میں جاتے ہیں، تو یہ پرانی روایات آ رہی ہے، اس لیے کہ بندہ اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کر صرف یہی نہیں کہ تیرا یہ ماموں فوت ہو گیا، چاچا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اور جو عید کا دن ہے یہ انتہائی اہمیت کا دن ہے، اس دن جو اللہ سے مانگے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ عید پر زکوٰۃ اور فطرانہ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ جی، یہ فطرانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم روزے رکھتے ہو، جو تم عبادات کرتے ہو، اس کے بعد جو ہے عید الفطر کا جب دن آتا ہے، فطرانہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے، لیکن عید الفطر جو ہے پڑھنے سے پہلے تم فطرانہ ادا کرو۔ اگر تم نے فطرانہ ادا نہ کیا تو تمہارے نماز، روزے، جتنی بھی تم نے عبادات کی ہے وہ زمین و آسمان کے اندر جو ہے معلق رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں ہوتی۔ جب بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں عبادات۔ فطرانہ جو ہے یہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہی مستحق ہوتے ہیں، یعنی غریب، مساکین، یتیم، بیوہ، بے سہارا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو یہ روزہ دار جو امیر ہوتے ہیں ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ فطرانہ جو ہے غریبوں کو دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اچھا حافظ صاحب، عید کی نماز کے بعد پڑوسیوں سے ملنا، عید جن کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں نمازیوں سے ملنا، بچوں کو ملنا، بڑوں کو ملنا، اور واپس آ کر گھر والوں کو ملنا، ہمسایوں سے ملنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ اور دوسری بات اسی کے ساتھ ہی کہ ناراضگی ختم کرنا، چاہے آپ گھر والوں سے ناراض ہیں،
چاہے آپ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، چاہے اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہیں، چاہے آپ اپنے گاؤں میں کسی بندے سے ناراض ہیں، تو ناراضگی ختم کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو ملنا ہے کسی سے ملنا وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھو جی، یہ جو عید والا دن ہوتا ہے، عید والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ضرور پہ ہوتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر سب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی کسی سے مصافحہ کرتا ہے اور معانقہ کرتا ہے تو معانقہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، اگر کوئی پہل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی ناراض ہے تو اس کے گھر میں جاتا ہے تو یقیناً جو پہل کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی جو ہے اس دن جو ہے وہ ناراض نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، جو دوست احباب ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ جو ناراضگی ہے وہ دل سے نکالنی چاہیے۔ ایسے حافظ صاحب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے جانا ہوگا کہ اگر دو فریقین میں لڑائی ہے، ان کے اندر ناراضگی ہے، لیکن وہ عید والے دن آپس میں ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں ناراضگی ختم کر لی، لیکن جیسے عید گزرتی ہے وہی پرانی رنجش، وہی لڑائی جھگڑے، اور اسی طرح ان کی دشمنی دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے کہانیاں ایسی پڑھی ہوں گی، آپ نے اصل لائف میں بھی ریئل اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی ہے، کیونکہ یہ جزا کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس بندے کی جو اس کے عید کے بعد پھر وہی ناراضگی رکھتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر فہرست رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ حافظ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ناراضگی ختم کر کے پھر سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ پہلے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے راضی ہو گئے، لیکن آپ پھر ناراض ہوں گے، تو آپ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ ناراضگی آپ دوبارہ اپنے ساتھ لیتے ہیں بلکہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب آخری جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، اور اس کا ہم نے تفصیلاً آپ نے بتانا ہے کہ عید پر غریب اور مساکین کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، عید پر بھی اور ویسے بھی۔ یہ ہوتا ہے کہ عید پر لوگ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن ویسے نارمل لائف میں اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ آخر غریب اور مساکین کا خیال رکھنے کے لیے عید کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ اس چیز کا کیوں وہ رکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی تو ہم دوسروں کو خوشیوں میں شریک کریں گے، وہ پہلے کیوں نہیں رکھتے؟ عید کے حوالے سے بتائیں اور عام زندگی کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھو جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو عید کا موقع دیا ہے، اس عید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب عید کا پہلا دن آتا ہے تو افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور یہ روزانہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخری دن جتنے بھی کیلکولیشن ہوتی ہے 29 یا 30 کے، یہ تقریباً جو ہے 29 کے ہوں تو 17,40,000 بنتے ہیں، اور اگر 30 روزے ہوں تو پھر 18 لاکھ پورے جو ہیں وہ بنتے ہیں، جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18 لاکھ کی بخشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہم دوسرے راستے، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو اپنانا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ مساکین اور ناداروں کو جو عید پر جو ہے ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، پہلے کیوں نہیں یاد رکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدقہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک صحابی بیٹھے تو وہ
پڑھ رہے تھے سبحان اللہ والحمدللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اس لیے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا جو ہے ایک سیر سونا دینے سے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے رہے ہیں وہ صرف عید کے دن ہی نہیں ادا کرنا، بلکہ جیسے رمضان شریف آئے ہمیں اب اپنے جو جاننے والے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، محلے میں رہتے ہیں اور کہیں دور بھی ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد پہلے کریں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ بالکل حافظ صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ غریب اور مساکین، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ عید آئے گی تو ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کے بچوں کو کپڑے لے کر دیں گے، ان کو جوتے لے کر دیں گے، بلکہ عید سے پہلے بھی آپ ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگلے دن آپ اس کو کھانا دے سکیں، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ شو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے ایسی ہے، کچھ ایسے حافظ صاحب ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھی سنا تھا کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی غریب ہے اور اگر آپ نے مرغی پکائی ہے تو مرغی کے جو پر ہیں باہر ان کے سامنے جو ہیں یا ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر آپ کے پڑوسی نہ دیکھیں، ان کے سامنے نہ پھینکیں، ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہ جائے۔ ناظرین، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ حافظ صاحب، عید کا ایک دوسرا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ کو اچھا سا پیغام جو ہمارے دیکھنے والوں کو دیں، جس میں کوئی پیغام بھی ہو اور وہ ایک نصیحت بھی ہو، لوگ اس کو جانیں، لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، یہ 300 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس شخص جو پڑھ کے تو وہ اگر جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کرتا ہے تو ہر قبر میں جو ہے 1000 انوار داخل ہوں گے۔ جب وہ خود پڑھنے والا جو ہے وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی 1000 انوار اس کی قبر میں بھی داخل فرمائے گا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیا مقصہ میں نے پڑھی ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اس کی بڑھائی کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کی ہدایت ہی پا کے انسان جو ہے، یہ مسلمان جو ہے، اس نے عبادات کی ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، دیگر عبادات کی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ملتی تو ہمارے جیسے کتنے بندے ہیں کہ جنہوں نے پورا رمضان گزر گیا ہے، انہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ تو میری یہی جو ہے گزارش ہے کہ جب بھی مطلب ایسے مواقع آئیں، آپ رمضان شریف کا مہینہ آئے تو رمضان شریف کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک مہمان آیا ہے، تو جب مہمان یہ واپس جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یہ نہ ہو کہ ہماری شکایت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، تو یہ رمضان جو ہے جب ہماری باری آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے کہ یہ تیرا بندہ جو ہے تیری تعریف کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، رمضان کے روزے اس نے رکھے ہیں، کلام پاک پڑھا ہے۔ دوسری طرف یہ نہ کہے کہ اس نے رمضان شریف پورا گزر گیا ہے، اس نے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، قرآن شریف اس نے کھولا نہیں ہے اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ایسے ہی جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے
حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے اور آخر میں ایک دفعہ پھر سب دیکھنے والوں کو، دنیا میں جتنے مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ہمارے جو مہمان تھے حافظ محمد اکرم صاحب، خطیب ہیں یہ جامعہ مسجد غوثیہ میریہ اسلام آباد کے، ان کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام اسلام کا سفر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔